یہ جمہوریت کے اندر حق ہوتا ہے. ہمارے لوگوں کو انہوں نے پکڑا جی جیو فینسنگ کر کے ہم نے پکڑ لیا تحریک انصاف کے کارکن فلان جگہ پہ تھے. بھائی جیو فینسنگ تو یہ بتا رہی ہے کہ وہ ایک جگہ کے اوپر تھے. یعنی اگر آپ نے چلے کور کمانڈر کے گھر کے سامنے تو وہ جیو فینسنگ میں آ جائے گا. کیا وہ یہ جو توڑ پھوڑ تھی اس میں شامل تھے؟ کیا وہ آگ لگانے میں شامل تھے؟ اگر تھے تو ہم سب سے زیادہ مذمت ہم کرتے ہیں. یہ بھی ایک پروپیگنڈا کہ عمران خان نے مذمت نہیں کی. اتنا بڑا جھوٹ. 4 دن میں بند تھا, 4 دن مجھے جیل میں, مجھے کو پتہ ہی نہیں تھا, نظر بند تھا. جب میں جیل سے نکلا اور سپریم کورٹ پہنچا تو چیف جسٹس کے سامنے میں نے کہا کہ میں ہر قسم کی وائلنس کے خلاف ہوں, میں اس کی مذمت کرتا ہوں. میں نے ان کو بتایا کہ 27 سال میری پالیٹکس ہے, مجھے گولیاں لگی. کبھی ہوا کہ میں نے اپنے لوگوں کا توڑ پھوڑ کروں کہ جا کے کسی کو, میں نے نام لیا اس آفیسر کا, انٹیلیجنس آفیسر کا, جو 3 میں سے ایک سسپیکٹ تھا جب مجھے گولیاں لگی. کسی نے کچھ کیا؟ کوئی سرکاری بلڈنگ جلائی, کچھ کیا؟ تو میں 4 دن بند ہوں, باہر نکلتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے یہ ہو گیا. تو میرے سے جب چیف جسٹس صاحب نے پوچھا, میں نے واضح طور پہ کہا کہ میں اس کی سخت مذمت بھی کرتا ہوں, اور کیونکہ یہ نہیں کہ اس وقت ایک منظم پروپیگنڈا چل رہا ہے, یہ ایک منظم سازش تھی. اور یہ سازش پلان کر کے تحریک انصاف کو ختم کرنے کی سازش تھی. سب کو ڈر لگ گیا تھا, پی ڈی ایف کی ساری پارٹیز کو پتا تھا کہ یہ جو بھی ہو جائے یہ اب تحریک انصاف کو الیکشن میں نہیں ہرا سکتے. اور پھر یہ پلان بنا, پوری سازش بنی کہ کسی طرح ان کو قلعدم کیا جائے, ان کے اوپر سارا یہ جو ہوا پورا پروپیگنڈا کر کے ان کے اوپر ڈالا جائے. جس پارٹی نے 27 سال سے کبھی کوئی آئین اور قانون کے بیچ پہ رہ کے کھیلا, اس کو ایک دم انہوں نے ایسے دکھایا کہ وہ پارٹی کوئی بڑی وائلنٹ پارٹی. تو ان کی تقریریں سن لیں, ان کی بات چیت سن لیں, کہ لگے گا ایسے کہ اس سے زیادہ کوئی خوفناک جماعت نہیں آئی. وہ جماعت جس کے اندر عورتیں اور بچے ہوں, وہ جماعت جس کے جلسوں کے اندر فیملیز آئیں, وہ جماعت جس کی پروٹیسٹ پہ فیملیز آئیں, وہ کبھی انتشار کرے گی؟ کبھی وہ سوچے گی جلانا اور یہ جو وائلنس ہوا ہے وہ کبھی وہ کرے گی ایسے؟ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک تھوڑی سی 5 منٹ کی فلم ہے, یہ ضرور دیکھیں کیونکہ ہم نے یہ کمپائل کی ہوئی ہے. عوام کو اشتعال دلانے کے لیے گیٹ پر کھڑے ہو کر اندر موجود اہلکار سے بحث اور گیٹ کھلتے ہی فائر ہو گئے. گاڑیاں توڑنے والے, گاڑیاں جلانے والے اس کے اپنے بندے ہیں. عوام میں اتنا مسئلہ نہیں ہے, عوام میں اتنا بڑا دل ہی نہیں, انہیں کے اپنے بندے آئے ہیں, ان آپس میں
प्रोटेस्ट हमने तो पूरा मन प्रोटेस्ट का काम किया था। आपको शायद पसंद ना आ सकती, किधर से आए हैं, कैसे आए हैं, तो लेकिन वो गलत है। डॉक्टर यासिर बार-बार अनाउंस कर रही थी कि हमें अंदर नहीं जाना, हमने पूरा मन एहतजाज करना है। पीटीआई की सरकर्ता लीडर वो कह रही है कि आप कोर कमांडर हाउस में एंटर होने की कोशिश ना करें। तो क्या इस बात की बात है डॉक्टर यासिर का और आप कोर कमांडर हाउस ना जाने की बजाय फिर आप मैंने इस मौके पर मुजाहिदीन को पूरा एहतजाज की ताकीद कर दी। जी बिल्कुल बिल्कुल जी हमें पता है एक और अमर भी काबिल जिक्र है कि तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले तमाम मुजाहिदीन या रुहानियात या हमलों से डटे नामी पैदल मार्च करने वाले कारकुनान के पास इतना आतिशबाजी करने का भी सवाल पैदा नहीं। डायरेक्ट और ग्रेड की इमारत को क्या किसी माचिस या लाइटर से आग लगाई? तमाम वाक़यात की तहकीकात हासिल बिना तहकीक और तफ्तीश के जज जूरी और जिल्लात बनकर तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई को फैसला बहुत से सवालात को जन्म देना पड़ा। इसकी आज में कुछ काला है इसका आज जी, मैंने ये कहा कि इसमें ये चंद विजुअल्स हैं। खबरें तो और भी सारे पाकिस्तान से आ रही हैं कि पेशावर में क्या हुआ। शाह फरमान हमारे मेन लीडर पार्टी के फाउंडर मेंबर, हमारा जो वजीर इत्तलात था शौकत यूसुफ से, वो फाउंडर मेंबर, उनको वो कौन लोग थे जिन्होंने पकड़ के कपड़े फाड़ दिए जब वो रोक रहे थे लोगों को कि नहीं आपने ये लोगों को इश्तिहार नहीं देना, हम पूरा मन एहतजाज करेंगे। तो वो कौन लोग थे? हर जगह से की खबरें आ रही हैं। वहाँ मियांवाली में वो लोग बड़े फख्र से वो जहाज, उसको जहाज चौक कहते हैं, तो वो जो सेबर जेट लगा हुआ है बड़े फख्र से लोग उसको देखते हैं। तो एमएनए जो हमारे अमजद अली खान है, उन्होंने कहा मेरे सामने ये लोग आए और इनके पास कोई चीज थी, क्योंकि वो जल ही नहीं सकता था, वो तो एल्यूमिनियम था। इन्होंने कुछ किया, इनके सामने आके उसको जला दिया। तो इसके ऊपर बहुत जरूरी है, जिस तरह सारी दुनिया में एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होती है, हम कुछ नहीं और चाह रहे हैं, हम सिर्फ चाह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की जाए। और मैं आज जितनी मुझे इंफॉर्मेशन है, और मेरी 27 साल की पॉलिटिक्स है, यानी मैं इसको कहता हूँ 27 साल की इंसाफ की तहरीक की जदोजहद है, जहाद है। मैं ये चाहता हूं कि एक जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी, मैं अभी आपके सामने पेशेंट को ही करता हूं कि निकलेगा क्या। मुझे पुलिस से भी पकड़वा सकते थे, मैं हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग से बाहर निकलता, वहां पुलिस ही पुलिस थी, वो पुलिस मुझे पकड़ लेती। हमारे पास तो कोई लोग नहीं थे, बाहर भी पकड़ सकते थे। क्या जरूरत पड़ी थी कि मैं वहां बैठा हूं, तोड़ फोड़ करके, जिस तरह अटैक किया रेंजर्स ने, जिस तरह लोगों को मारा, वकीलों को मारा, वो बेचारा वो अमला था, उसके अंदर जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का अमला बैठा हुआ था, उनकी मशीनें थी, उनको मारा, मशीनें तोड़ दी। हम कौन थे वहां? कुछ दहशतगर्द बैठे हुए थे, मुझे मारा। और फिर जिस तरह पकड़ के लेके गए, सारी दुनिया में जब उसके इमेजेस आने थे तो क्या उसका रिएक्शन ही आना था? लेकिन रिएक्शन शाह महमूद कुरैशी कह रहा है कि पुरअमन एहतजाज, असद उमर जो हमारे सेक्रेटरी जनरल है वो कह रहे हैं पुरअमन, यास्मीन राशिद कह रही हैं, और वो उधर शाह फरमान, सारी जगह से लीडरशिप कह रही है पुरअमन एहतजाज। मुझे जेल में डाल देते हैं, मुझे पता नहीं चलता क्या होता है। तो क्या ये जिन लोगों ने ये प्लान करके, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग कैसे जल गई? एहतजाज तो कहीं और हो रहा था, उधर कौन पहुंच के किसने बिल्डिंग जला दी? सीसीटीवी कैमरास हैं इधर। वो जो आदमी इश्तिहार दिलवा रहा है लोगों को कोर कमांडर के घर के बाहर, और जैसे लोग अंदर जाते खुद भाग जाता है। इनकी तो आप नादरा के डेटाबेस में आप उसको पता चल सकता है वो कौन आदमी था। तो क्या कोई किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन के बगैर एक वन साइडेड कंट्रोल्ड मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा चल रहा है? मुझे पकड़ा, इंटरनेट सर्विसेज बंद की, सारे मीडिया के ऊपर कंट्रोल कर लिया, और कंट्रोल्ड मीडिया के ऊपर पहले से वन साइडेड प्रोपेगेंडा चलना शुरू हो गया कि पीटीआई ने कितना जुल्म किया। मौका ही नहीं दिया हमें अपना मौका पेश करने के लिए, सबको पकड़ के जेलों में डाल दिया। मैं अकेला जो सुप्रीम कोर्ट के बाद जब मुझे रिहा होता हूं, पहले मुझे 3 घंटे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बंद कर देते हैं कि जी रास्ता इंसाफ। वो अगर वो रात के 11 बजे मैं वहां से निकलता हूं, हालांकि फैसला 6 बजे आ गया था, मैं बैठा हुआ वहां, लीडरशिप को पकड़ लिया। वो भी जो लोग कह रहे थे कि पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, उनको भी पकड़ लिया। वो लोग
جنہوں نے ہمیشہ بات کی کہ ہم پی ٹی آئی آئین اور قانون کے بیچ پہ رہنا چاہتے ہیں، سارے آج جیل میں ہیں، ساری سینئر لیڈرشپ جیل میں، یہ چھپی ہوئی ہے، اور پھر کارکنوں کو پکڑ لیا، لیکن کارکنوں کو نہیں سر پکڑا، جو بھی سپورٹرز تھے ان کو پکڑ لیا۔ یعنی یہ انتہا تھی کہ پچھلی اتوار کو ہم نے تحریک انصاف نے ایک کال دی کہ پاکستان کو بچاؤ، آئین کو بچاؤ، پاکستان بچاؤ۔ اس کے اوپر لوگ اپنے پلے کارڈ پکڑ کے آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ کھڑے ہیں، ان میں سے لوگوں کو پکڑ کے لے گئے۔ کبھی عورتوں سے، میں یہ بار بار کہتا ہوں، کبھی عورتوں سے یہ ظلم نہیں کیا جو ہم نے اس باری دیکھا کہ یعنی پلان کر کے عورتوں کو ذلیل کرنا۔ پرامن احتجاج، آئین ہمیں حق دیتا ہے، ہم کہیں بھی احتجاج کر سکتے ہیں۔ آئین نے یہ نہیں کہا کہ آپ ادھر احتجاج کر سکتے ہیں، ادھر نہیں کر سکتے، کہیں بھی پاکستان کے اندر ہم احتجاج کر سکتے ہیں اگر ہم سمجھیں تو کوئی ناانصافی اور ظلم ہو رہا ہے، یہ ہمارا حق ہے، یہ آئین ہمیں حق دیتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو بھی پی ٹی آئی کا وہ آئین بچاؤ ملک بچاؤ پہ کھڑا ہوا ان کو بھی پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا۔ ورکرز کو کیا کہہ رہے ہیں جی، جیو فینسنگ انہوں نے کی، وہ لوگ وہاں کھڑے ہوئے تھے، لوگ اگر پرامن احتجاج کریں تو وہ کون سا قانون توڑ رہے ہیں، اس پہ پکڑ کے لوگوں کو اندر ڈال دیا۔ لوگ نکلتے ہیں، جیل میں سے نکلتے ہیں، عدالت جاتے ہیں، بیل ملتی ہے، پولیس کھڑی ہوتی ہے، پھر جیلوں میں ڈال دیتی ہے۔ دیکھیں یہ کوئی اس لیے نہیں ہو رہا کہ پی ٹی آئی نے کوئی غلطیاں کی ہیں یا کوئی ظلم کیا، اور میں یہ واضح کر دوں، کسی پی ٹی آئی کا کارکن کوئی جلا رہا ہے، کچھ قانون توڑ رہا ہے، گاڑیاں توڑ رہا ہے، اگر اس کی تصویر آتی ہے ہمیں بتائیں، ہم اس کو کہیں گے کہ جا کے اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کرو، ہم کہیں گے ان کو جیلوں میں ڈالو، سزائیں دو۔ لیکن یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے کہ ون سائیڈڈ ایک پوری کیمپین چل رہی ہے جو پی ٹی آئی کا، اور اچھا اس میں کیا انہوں نے غلطی کی کہ آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ، وہ کھڑے دروازوں کے بعد وہ جو ایک لمس کا پروفیسر ہے اس کے دیکھیے ہاں ٹانگ توڑ دی، بازو توڑ دیا، وہ یہ کھڑا ہوا فیملی کے ساتھ آئین بچاؤ پاکستان کا، یہ کون سا انسٹنس ملک کا قانون توڑا تھا؟ تو اس وقت کوئی ملک کے اندر قانون نہیں کام کر رہا، ہمیں صرف امید عدلیہ سے، اور عدلیہ کے اوپر اتنا پریشر ڈالا ہوا ہے انہوں نے، ججز کے اوپر جو پریشر ڈالا ہوا ہے کہ کسی طرح ہمیں ریلیف نہ ملے۔ دیکھیں ہوگا کیا، ذرا آگے کا میں آپ سوچتا ہوں، میں ایز اے پاکستانی سوچتا ہوں، اگر تو مجھے کوئی یہ بتا دے، ہماری یہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں بتا دیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ بتا دیں مجھے کہ جی ہمیں یہ بتائیں کہ اگر اب آپ نے ہمارے جو 2 الیکشنز جو ہونے چاہیے تھے 14 مئی کو، ایک پنجاب کا اور اس کے بعد پختونخوا کا، پاکستان کا آئین توڑا گیا ہے، آئین ٹوٹ گیا پاکستان کا، انہوں نے الیکشن نہیں کروایا، یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اب غیر قانونی بن چکی ہیں، ان کے سارے آرڈرز انلیگل ہیں، تو غیر آئینی تو ہو گیا کام، نظریہ ضرورت پہ تو چل رہا ہے پاکستان، آئین سے تو ہٹ چکا ہے۔ تو مجھے یہ بتا دیں کہ یہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ جسٹس صاحب نے کہا کہ نیگوشیٹ کرو ان سے، ہم نے بات چیت شروع کی، وہ کہہ رہے جی جب الیکشن ہوں گے سپٹمبر کے اندر الیکشن ہوں گے، تو ہم نے کہا کہ آپ نے سپٹمبر میں کروانا، اکتوبر میں کروانا، وہ آپ کا رائٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ میں آپ ہے، لیکن ہمارا رائٹ تھا پروونسز میں، نہیں پروونسز میں بھی ہم نے کروانا۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان سے نیگوشیٹ کیا کریں، کیونکہ یہ نیگوشیٹ کرنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ یہ چاہتے ہی نہیں تحریک انصاف کے خلاف الیکشن لڑا جائے، ان کو پتہ الیکشن میں انہوں نے ہار جانا ہے۔ سو یہ جو سارا سازش ہو رہی ہے یہ وہی ایک وجہ سے رہی ہے کہ تحریک انصاف الیکشن لڑنے کے قابل ہی نہ رہے، اور پھر یہ اپنی طرح جب یہ سمجھے کہ پی ٹی آئی بالکل دب چکی ہے تب یہ الیکشن کروا کے جیت جائے اور پھر واپس آ جائے۔ تو اسٹیبلشمنٹ سے بھی میں پوچھتا ہوں کہ اس سے ملک کو کیا فائدہ ہے؟ چلے میں مان گیا پی ٹی آئی آگے وہ تو ابھی بھی بیٹھی ہوئی ہے، لیکن پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ کیا اکتوبر میں ہماری اکانومی بہتر ہو جائے گی، مہنگائی کم ہو جائے گی؟ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا چینج آئے گا، کیونکہ پاکستان تو ایسے کر کے نیچے جا رہا ہے، سب کے سامنے پاکستان کے حالات ہیں، تو پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ آپ مجھے یہی بتا دیں کہ پاکستان کو اس کا اکتوبر میں الیکشن کا کیا فائدہ ہے؟ مجھے یہ بتا دیں کہ اچھا -1 کر دیں عمران خان کو، اس سے پاکستان کا یہ فائدہ ہے، وہ بھی مجھے بتا دیں، میں -1 ہونے کے لیے تیار ہوں، ملک تو نہ میرا تباہ ہو۔ لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ہم وہ کہتے ہیں نا، ہم ادھر جا رہے ہیں بیونڈ دا پوائنٹ آف نو ریٹرن، ادھر سے واپسی کوئی نہیں ہے۔ جب ایک ملک کا آئین ٹوٹ جاتا ہے، جب ملک کے سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانے جاتے، جب ہائی کورٹ فیصلہ کرتا ہے کہ جی عمران ریاض کو یا پروڈیوس کرو اور اس کو نہیں دیا جاتا، اس کو سامنے عدالت کے نہیں لا جاتی،
لے کے آتے ہیں. جب 7,500 تحریک انصاف کے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے, وہ زیادہ تر تو ابھی تک عدالتوں میں نہیں آئے, جب وہ آتے ہیں پکڑ کے پھر سے لے جاتے ہیں. کس قانون کے تحت؟ تو یہ قانون تو ختم ہو گیا پاکستان میں, یہ تو جنرل کا قانون ہے. تو ادارے بھی کرش کر دیے, سپریم کورٹ کے اوپر پریشر ڈال دیا, اس کے فیصلے نہیں مانتے. 14 مئی گزر گئی, الیکشن نہیں ہوا. اس کے بعد ہائی کورٹ کے فیصلے نہیں مانتے, نیچے سے فیصلے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں پروڈیوس کرو, ہمیں نیچے سیشن کورٹ میں پروڈیوس نہیں کرتے, وہ فیصلہ کرتے ہیں, وہ پولیس ان کی سنتی نہیں. گھروں پہ دعویٰ بولا جا رہا ہے, گھروں میں گھس کے گھر توڑے جا رہے ہیں. کس قانون کے تحت؟ لوگوں کے گھروں کے اندر گھستی ہے پولیس, سب گھر توڑ کے. اچھا, اگر وہ جو جس کو لینے جائے اگر وہ نہیں ہے تو اس کے رشتہ داروں کو پکڑ لیتے ہیں, عورتوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. یہ کس قانون کے تحت ہو رہا ہے, اور یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ تو یہ ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ہم سارے اپنے ملک کو تباہ کر رہے ہیں. کیونکہ قانون, رول آف لا جب ایک ملک میں ختم ہوتا ہے وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے. اس کو بنانا ریپبلک کہتے ہیں. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک کا پیسہ آج ملک کو چھوڑ چھوڑ کے باہر جا رہا ہے. ہمارے پروفیشنلز 9 لاکھ پروفیشنل ملک چھوڑ کے چلے گئے. شوکت خانہ میں تقریباً 10% کنسلٹنٹس. یاد رکھیں, ہسپتال, کینسر ہسپتال کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہوتے ہیں. 10% کہہ رہے ہیں, 5% چھوڑ کے چلے گئے, 5% تیار ہے چھوڑنے کے. کیونکہ لوگ امید ختم ہو گئی ہے لوگوں کو ملک سے. بیرون ملک پاکستانی کیوں شور مچا رہے ہیں؟ وہ دیکھ رہے ہیں ملک تباہی کی طرف جا رہے ہیں. تو میں آج اپیل کرتا ہوں ہر وہ لوگ جو اس میں پاور میں بیٹھے ہیں کہ دیکھیں اس وقت یہ ملک آپ نے سنبھالنا ہے, یہ آپ کا بھی پاکستان ہے. فائدہ صرف اگر یہ نیچے بھی چلا جائے گا تو صرف ان کو ہوگا جن کا سارا کچھ باہر پڑا ہوا ہے, جن کے گھر کو ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں. ان کو کوئی, یہ پی ڈی ایم کے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, نہ زرداری کو کوئی فرق پڑ رہا ہے, نہ نواز شریف کو کوئی فرق پڑ رہا ہے. لیکن جنہوں نے جینا مرنا اس ملک میں ہے وہ تو سامنے تباہی دیکھ رہے ہیں. مجھے کہہ دیجیے کہ عمران صاحب آپ کو اگر ملک سے باہر جانے کی کہا جائے تو آپ چلے جائیں گے. میں کیوں باہر جاؤں گا؟ میری کون سی باہر پراپرٹی رہے گی؟ میں تو سب کچھ بیچ کے اپنے ملک میں لے آؤں. یہ میرا تو گھر ہے, یہ میرا, میں کیوں کہیں باہر جاؤں گا؟ میں ان دونوں کی طرح جب مشکل آتی ہے تو دونوں باہر بھاگ جاتے ہیں کیونکہ پیسہ ہے, اربوں ڈالرز انہوں نے باہر رکھا ہوا ہے. تو میں نے تو یہی رہنا ہے, اور جنہوں نے یہی رہنا ہے, میں آج آپ سب کو اپیل کر رہا ہوں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. قانون جس ملک کا ختم ہوتا ہے, انصاف کا سسٹم ختم ہوتا ہے, جس ملک پہ جنگل کا قانون آ جاتا ہے جو آ گیا ہے, جس ملک کے اندر آئین ختم ہو جاتا ہے, جس ملک کے اندر کمزور کے لیے کوئی سننے والا نہیں ہوتا اور طاقتور جو مرضی طے کر لیتا ہے, وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں. حضرت علی کا قول ہے کفر کا نظام چل جائے گا, لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. یہ نہیں چلنے لگا, یہ کوئی نہیں سنبھال سکے گا. تو ابھی بھی ایک ہی راستہ ہے. جو بھی میری بات سن رہے ہیں میری یاد رکھیں, وہ پاکستانی ہے جس کو اللہ سب کچھ دے بیٹھا ہے, جس کو پرائم منسٹرشپ دیکھ لی ہے, اس سے زیادہ پیار عوام کا دیکھ لیا. میں ان سب کو یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف ایک راستہ باقی, صاف اور شفاف الیکشنز کروائیں. وہ پہلی وہ شروع ہوگی ہماری فائٹ بیک اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے. شکریہ.